بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک تحریر دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ فقط عورت ساری زندگی قربانی دیتی ہے اور مرد حاکم بن کر عیاشی کرتا ہے۔ میں نے اپنی ایک قاریہ سے پوچھا تو اس نے مرد کی چند قربانیوں کی مثال دی۔ پتہ ہے ایک مرد کی قربانی کیا ہے؟ چلو میں آپ کو اپنے شوہر کی قربانی بتاتی ہوں۔ میں شائستہ قیصر ہوں۔ میرے شوہر کا نام قیصر جوید ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ رشتے میں میرے ماموں زاد ہیں۔ میری تعلیم صرف BA میں شکل و صورت کے لحاظ سے بھی واجبی سی ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات میرا ماضی بھی داغدار ہے۔ مجھے دوران تعلیم ہی اپنے محلے کے ایک لوفر لڑکے شارق جمال سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ محبت بات چیت اور دیکھنے دکھانے سے بڑھ کر ملاقات تک نہ پہنچی تھی، اور مجھے شارق سے ملاقات کرتے ہوئے ہمارے محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ یوں یہ ساری بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ جب بات گاؤں میں نہ سما سکی تو میرے گھر کی چار دیواری میں آ گئی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میری پسند اور پہلی محبت شارق جمال کے گھر والوں کو رشتہ دیکھنے کے لیے پیغام بھجوایا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یوں وہ محبت جس کے نام پر میں نے عزت لٹا دی، آج میرے اسی محبوب نے اس محبت پر لعنت بھیج دی۔ اس کے بعد جو بھی آتا مجھے دیکھ کر پسند کرتا، مگر جب اسے میرے اور شارق کے ماضی میں رہے تعلق کا پتہ چلتا تو اسی وقت انکار سامنے آ جاتا۔ یوں تقریباً 1.5 سال میرا تو انہوں نے اسی وقت یعنی اپنے بھائی سرفراز یعنی میرے ماموں کو پیغام بھجوایا کہ آ کر قیصر جوید کے لیے شائستہ کا ہاتھ مانگے۔ میرے ماموں جو میرے ماضی سے واقف تھے، انہوں نے سوال کی بھی جرات نہ کی اور اپنی بڑی بہن کے حکم کی تعمیل میں چپ چاپ آ کر قیصر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ لوگوں نے لاکھ باتیں کی، مگر میرے ماموں نے اپنی بہن کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو قربان کر دیا اور دھوم دھام سے مجھے بیاہ کر لے گئے۔ دوسری طرف قیصر جوید جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، جس اپنی کلاس فیلو سے عشق کرتا تھا، جس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا تاکہ وہ اپنی محبت کو اپنی اور اس کے گھر والوں کی مرضی سے پا سکے، اس قیصر نے اپنے والد صاحب کے ایک حکم پر مجھ سے شادی کر لی اور اپنی محبت، اپنے پیشے سے منسلک بیوی کی خواہش، اپنے مستقبل کے ارادے اور باقی سب کچھ قربان کر دیا۔ قیصر جوید نے میری خاطر اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسرے نسبتاً اچھے علاقے میں گھر لے لیا تاکہ جہاں کوئی مجھے میرے ماضی کا طعنہ نہ دے سکے اور میرے ماضی سے واقف ہو۔ میں جو محبت کے نام پر سب کچھ لٹا چکی ہوں، میرا شوہر میرے ماضی سے اچھی طرح واقف ہے، پھر بھی آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو مجھے اذیت دے۔ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مرد قربانی نہیں دیتا جتنی مرد قربانی دیتا ہے؟ شاید عورت اتنی قربانی دے ہی نہیں سکتی۔ قیصر نے میری خاطر اپنا وہ سب کچھ قربان کیا جو عورت ہونے کے ناطے مجھے کرنا پڑتا تو شاید میں نہ کرتی، جبکہ میرے ماموں نے اپنی بہن کی خاطر اپنی اولاد کی خوشیاں قربان کر دیں۔ کوئی عورت اپنی اولاد کی خوشی کسی بھی رشتے کی خاطر قربان نہیں کر سکتی۔ اختتام۔ اب ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ میری ایک دوست جس کا نام عبیرہ حسن ہے، اس نے ایک بہت بڑے جاگیردار سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد جب عبیرہ پہلی بار امید سے ہوئی تو کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئی کہ بچے اور ماں میں سے صرف ایک کو بچانا ممکن تھا۔ ماں یعنی عبیرہ کو بچانے کی صورت میں وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ عبیرہ کے شوہر کو پتہ تھا وہ کروڑوں اربوں کی جاگیر کا مالک ہے۔
اگر آج بچہ نہیں بچائے گا تو لاوارث مرے گا، اس کی جاگیر غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اس کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ہر حال میں بچے کو بچانا ضروری تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنا بچہ قربان کر دیا اور عبیرہ کی جان بچا لی، یعنی اس نے لاوارث مر جانا اور اپنی جاگیر جائیداد غیروں کے ہاتھوں دے دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیدا ہونے والے بچے کی موت کی پرواہ پر دستخط کر دینے گوارا کر لیے، مگر اپنی شریک حیات عبیرہ حسن کی زندگی بچا لی۔ آج وہ عبیرہ کس منہ سے کہہ سکتی ہے کہ مرد قربانی نہیں دیتا؟ اگر عبیرہ کے شوہر کی جگہ عبیرہ یہ فیصلہ کرتی تو فیصلہ مختلف ہوتا، کیونکہ ایک ماں کبھی اپنی اولاد کا مرنا گوارا نہیں کرتی۔ ہماری ہی برادری میں 2 بہن بھائی تھے، بہن کا نام لائبہ اور بھائی کا نام شعبان تھا۔ لائبہ 7 سال اور شعبان 12 سال کا تھا جب وہ یتیم ہوئے تو ان کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ ننیال نے کفالت کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے تو ددیال والوں نے سنبھال لیا، مگر جلد ہی انہوں نے بھی چلتا کر دیا۔ شعبان اپنی بہن لائبہ کو لے کر اپنے گھر آ بسا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالنے لگا۔ شعبان نے اپنی بہن کے پیٹ کی آگ بھوک بجھانے کے لیے 12 گھنٹے مزدوری کی، جہاں تک ممکن تھا اس کو ہر آسائش تھی، مگر ایک دن لائبہ بیمار تھی۔ شعبان گھر آیا، جب لائبہ کی حالت دیکھی تو بنا پسینہ خشک کیے نہا کر لائبہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ لائبہ کی حالت تو سنبھل گئی، مگر شعبان کی گردن کے پٹھوں میں ہمیشہ کے لیے کھچاؤ پیدا ہو گیا اور وہ معذور ہو گیا۔ وہ لائبہ جس کی بیماری کو شعبان ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر پایا اور بدلے میں عمر بھر کی معذوری قبول کر لی، اس نے اپنی زندگی اپنے بہن کی خاطر عذاب کر لی۔ آج وہ بہن لائبہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ مرد قربانی نہیں دیتا؟ تحریر کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنی قربانی مرد دیتا ہے، عورت اتنی قربانی کبھی نہیں دے سکتی۔ عورت کو شوہر اور اولاد میں سے ایک چننا پڑے تو عورت اولاد چنے گی، مگر مرد بیوی اور اولاد میں سے بیوی کا انتخاب کرے گا۔ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد بیچارہ ساری زندگی قربانی دیتا ہے، کہیں خوشیوں کی، کہیں خواہشات کی، کہیں صحت کی، کہیں زندگی کی، کہیں رشتوں کی اور کہیں اپنی عزت نفس کی۔ اگر کوئی دلیل سے رد کر سکتا ہے کہ نہیں مرد قربانی نہیں دیتا تو کر کے دکھائے۔ خدا را عورت کی نفسیات سے زیادہ مرد کے احساسات سمجھیں۔ اختتام۔ قارئین کرام، ایک مسیح فیملی جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، بیوہ عورت اور 4 یتیم بچے ہیں، ان کا کرسمس عید کا تہوار قریب آ رہا ہے۔ اگر کوئی مسلم بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مالی معاونت کر سکتا ہو تاکہ یتیم بچے نئے جوتے اور کپڑے خرید سکیں تو پلیز رابطہ کریں۔ شکریہ۔ تیسرا وقت۔ ایک آیت ایک کہانی۔ اسے خون کا کینسر ہو گیا تھا، میں ویسے بھی اس سے اگتا چکا تھا۔ میں نے اسے دوا کے نام پر زہر پلا دی تھی۔ زہر پینے کے کچھ ہی منٹوں بعد وہ تڑپنے اور جان بچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب اسے موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، مگر یہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، اس لیے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس نے مرنے سے پہلے ایک آیت کا مفہوم کچھ ان الفاظ میں بیان کیا: دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی، مگر اس پر ڈھائے گئے ظلم کا بدلہ میں آج بھی چکا رہا ہوں۔ میرا نام یاسر بلال ہے، میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں۔
میرے والد صاحب اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ہم علاقے کے چند بڑے جاگیرداروں میں سے ایک ہیں۔ میری عادات بگڑے ہوئے نوابوں والی تھیں، میرے ہاتھوں روزی کوئی نہ کوئی مزارع یا غریب آدمی پیٹتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر میری گاڑی گزرتی تو بلا تفریق مرد عورت ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کرتے تھے۔ اگر کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سیلوٹ نہ کرتا تو میں مرد عورت میں امتیاز کیے بغیر اسے وہاں ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگ نہ تو میرے خلاف قانون سے مدد لے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے میری شکایت کر سکتے ہیں، مگر میں یہ بھول جاتا تھا کہ لوگ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں اور بد دعا سیدھی اللہ تعالیٰ کی ہاں پہنچتی ہے۔ مجھے میرے ایک مزارع لطیف کی بیٹی ایمن خان پسند آ گئی تھی۔ میں چاہتا تو اسے زبردستی بھی اٹھا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں نے اسے برباد کرنے کے لیے محبت کا راستہ چنا۔ میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگا لیا۔ اس کے والدین نے میرے خلاف پنچایت بلائی، مگر پنچایت نے بھی مجھ جیسے طاقتور کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو ایمن کے والدین نے قانون کی مدد لینے کی کوشش کی اور متعلقہ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ پولیس آج بھی وڈیروں پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے، اس لیے پولیس نے بجائے اس غریب باری کی مدد کرنے کے مجھے ان کی شکایت کے متعلق آگاہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت لطیف کے خلاف چوری کا پرچہ درج کرنے کا کہہ دیا۔ پولیس نے پرچہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ غریب مزارع کو سزا ہو گئی۔ میں نے لطیف کے مالی حالات اس نہج پر پہنچا دیے کہ اس کی بیوی لوگوں سے کرایہ مانگ کر لطیف کی ملاقات کے لیے جاتی۔ چونکہ لطیف کی بیوی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر سکے، کجا کہ اچھا وکیل کرتی اور لطیف کی ضمانت کرواتی۔ دوسری طرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے جیل پولیس والے روز لطیف پر تشدد کرتے، یہاں تک کہ لطیف جیل میں ہی پولیس تشدد سہتے سہتے مر گیا۔ لطیف کی موت کے بعد لطیف کی بیوی کا بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے ایمن سے جیلی نکاح کر لیا اور ایمن کو محبت کے نام پر ہوش کا نشانہ بنانے لگا۔ مجھے آج بھی ایمن کی معصومیت پر حیرت ہوتی ہے کہ ایمن اتنی آسانی سے محبت کے نام پر اپنے والدین کو چھوڑ کر میرے پاس آ بسی اور کتنی خوشی سے میری جنسی تسکین کا باعث بن رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی ایمن کے چہرے پر والدین سے بچھڑنے کا ملال نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایمن کو تقریباً 2 سال رکھا۔ 2 سال بعد پتہ چلا کہ ایمن بھانج بھی ہے، تو میں نے ایمن کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میرے دوستوں کے لیے بھی اپنا آپ پیش کرے۔ ایمن نے انکار کیا تو میں نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایمن کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، مگر میں نے پھر بھی اسے چھوڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ میں خود تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ جب ایمن ہوش میں آئی تو اس کے جسم میں جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ایمن کو اسی حالت میں دوستوں کے سامنے پیش کر دیا تھا اور میرے دوستوں نے ایمن پر اپنی ہوش مٹائی تھی۔ اس کے بعد ایمن ایک بار نہیں کئی بار میرے ہاتھوں پیٹنے کے بعد میرے دوستوں کی لذت کا سامان بنی، یہاں تک کہ بار بار جسم پر لگے زخم تازہ ہونے کی وجہ سے ایمن کو جلد اور خون کا کینسر ہو گیا۔ ایمن دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ جب ایمن بالکل لاغر ہو گئی تو میں ایک دن ایمن کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ ایمن کو جلد اور جلد بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور ساتھ ہی بتایا کہ اس کا بچنا ممکن نہیں، مگر پھر بھی سکون کے لیے کچھ ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ادویات لکھ کر دی تو میں نسخے والا کاغذ اور ایمن کو لے کر پھر گھر آ گیا۔ میں بھی ایمن سے اگتا چکا تھا۔ میں نے ادویات کی بجائے زہر خریدا اور ایمن کو دوا کے نام پر پلا دیا۔ زہر نے کچھ ہی منٹوں بعد اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ایمن تڑپنے لگی اور میں ایمن کا تماشا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایمن کی نکلتی ہوئی جان دیکھ کر میں ایمن کو ملنے والی اذیت سے محظوظ ہوتا رہا، مگر جب اکتا گیا تو میں نے رسی کی مدد سے ایمن کو چارپائی پر باندھ دیا اور ایمن کو بتا دیا کہ میں نے تم کو دوا کے نام پر زہر پلا دیا ہے۔ میری بات سن کر ایمن بالکل پرسکون ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واقعی اللہ تعالیٰ ٹھیک فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایمن مر گئی اور میں نے ایمن کو بنا جنازے کے ہی حویلی میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ ایمن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی پوچھنے والا تھا، اس لیے ایمن کی موت کے ساتھ ہی ایمن کی کتاب بند ہو گئی۔ ایمن کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد قبائل کی لڑائی میں میرا باپ مارا گیا۔ میرے باپ کی موت کے بعد میں قبیلے کا سربراہ بنا، مگر میرے چچا اور اس کے بیٹوں نے مجھے قبیلے کا سربراہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر میں اپنے چچا سے لڑ پڑا تو میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے دونوں بازو کاٹ کر مجھے میری ہی خاندانی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ میں پولیس کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچا تو پولیس والوں نے مجھے گرفتار کر کے مجھ سے منشیات برآمد کر لی اور مجھے جیل بھجوا دیا۔ میں جیل میں قید ہوں اور سوچتا ہوں کہ واقعی دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود پولیس والے مجھ سے رشوت مانگتے ہیں۔ میرے پاس رشوت دینا تو دور کی بات، بھیک دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو جیل پولیس والے مجھے الٹا لٹکا کر پیٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے جیل کے تمام بیت الخلاء صاف کرواتے ہیں اور صحیح صاف نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ تشدد کرتے ہیں۔ چونکہ میرے دونوں بازو کہنیوں تک کٹے ہوئے ہیں تو اس لیے میں ہاتھ میں برش نہیں پکڑ سکتا، لہٰذا اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ٹنڈ سے عیسائیوں ہندوؤں تک کی لیٹرین صاف کرتا ہوں۔ اور اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے ایمن کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا۔ اختتام۔ میرا نام فروا شبان خان ہے۔ میں پاکستان کے شہر پشاور کے حیات آباد ٹاؤن میں پیدا ہوئی اور میری شادی کراچی میں مقیم شبان خان سے کر دی گئی تو میں کراچی کی ہو کر رہ گئی۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ ہمارا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا۔ میرے بھائی کی شادی کے بعد میرے والدین انتقال کر گئے تھے۔ میں آج کل ہائی لینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں ایک فلاحی ادارے کی زیر نگرانی قائم اولڈ ہوم میں رہائش پذیر ہوں۔ کچھ عرصہ قبل کھانا کھانے کے دوران میرا اپنا دانت میری زبان پر لگ گیا، جس سے میری زبان میں معمولی سا زخم ہو گیا۔ بعد ازاں زخم پھیلتا گیا تو مجھے ادارے کی طرف سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میرے بچوں کو میرے حالات کے متعلق آگاہ کیا گیا، مگر کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ یہاں تک کہ میرے علاج معالجہ کے سارے اخراجات بھی اسی فلاحی ادارے نے ادا کیے، مگر علاج کے باوجود میرا زخم بگڑتا گیا۔ یہاں تک آج پچھلے 8 ماہ سے میں نہ زبان سے کچھ کھا سکی ہوں، نہ پی سکی ہوں،
بلکہ اب تو بولنے سے بھی قاصر ہوں۔ مجھے نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹرز بھی میرا علاج کر کر کے اکتا چکے ہیں۔ آخرکار انہوں نے حلق کے قریب زبان کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، مگر مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میرے بھائی کے گھر شادی کے 3.5 سال بعد پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے 1.5 ماہ بعد میری بھابھی کرنٹ لگنے سے انتقال کر گئی تھی۔ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرے بھائی نے دوبارہ شادی نہ کی اور جیسے تیسے خود ہی اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگا، یہاں تک کہ جب میری بھتیجی عصمت آفریدی میٹرک میں تھی تو میرے بھائی کی دل کی شریانیں بند ہو گئیں۔ میں اپنے بھائی اور بھتیجی کو لے کر کراچی آ گئی۔ ڈاکٹرز نے میرے بھائی کا آپریشن تجویز کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ بچنے کے چانس صرف 35% ہیں۔ ہم نے کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور کے ڈاکٹرز سے بھی مشورہ کیا۔ سب نے آپریشن ہی تجویز کیا اور بتایا کہ اس حالت میں آپریشن کی کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ تو میرے بھائی نے اپنا گھر، دکانیں اور پلاٹ اپنی بیٹی کے نام منتقل کیا اور والدین کی جائیداد میں سے میرا حصہ مجھے دینے کے بعد اپنی بیٹی بھی مجھے سونپی اور خود ہسپتال منتقل ہو گیا۔ میرے بھائی کا آپریشن ہوا تو ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ میرا بھائی جلدی بسا اور میری بھتیجی عصمت آفریدی نے میرے بھائی کی موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا، یہاں تک کہ اس صدمے کی وجہ سے وہ میٹرک کے پیپر بھی نہ دے سکی۔ یوں اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ہم پٹھانوں میں رسم ہے کہ ہم بیٹی کی شادی جلدی کر دیتے ہیں۔ یوں میں نے بھی اپنے بڑے بیٹے کو عصمت سے شادی کے لیے کہا، مگر میرے بیٹے نے انکار کر دیا۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو عصمت کی جائیداد کے متعلق بتایا اور کہا جائیداد اپنے نام منتقل کروانے کے بعد بے شک طلاق دے دینا۔ میرے بیٹے نے میری بات مان لی اور عصمت سے شادی کر لی۔ چونکہ شادی کی بنیاد ہی لالچ تھی۔ شادی نبھانے سے میرے بیٹے کو کوئی غرض نہ تھی، اس لیے وہ بات بے بات میری بھتیجی پر تشدد کرتا رہتا تھا۔ کبھی ڈرا دھمکا کر، کبھی محبت سے آہستہ آہستہ کر کے اس نے عصمت کے نام پر موجود بنگلہ اور دکانیں اپنے نام منتقل کروا لیں اور پھر ایک دن کسی بات پر طیش میں آ کر عصمت کی زبان ہی کاٹ دی۔ ہم نے میل ملاپ کر کے معاملہ سنبھال لیا اور پولیس کیس بننے سے بچا لیا۔ دوسری طرف میرے بیٹے نے عصمت والی ساری جائیداد بیچ کر ہائی لینڈ کے لیے بطور انویسٹر ویزا اپلائی کیا تو ہمیں فوراً ویزا مل گیا۔ میرے بیٹے عصمت کی آنکھوں کی بینائی چھیننے کے بعد تاکہ وہ اپنے ساتھ ہونے ہوئے ظلم کے متعلق کسی کو بتا نہ سکے، اسے طلاق دے دی اور عصمت کو لاوارث کہہ کر ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ ہائی لینڈ شفٹ ہو گئے۔ یہاں میرے تینوں بچوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کر لی ہیں۔ شادی کے بعد میرے بیٹوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے مجھے میرا کوئی بچہ ملنے نہیں آیا۔ میں اس وقت بھی ایمسٹرڈیم کے فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں۔ میری زبان میری رضامندی حاصل کیے بنا ہی کاٹ دی گئی ہے۔ میں مسلمان ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے میرے اسلامی تہواروں کی بجائے یہاں کے مقامی تہواروں کے حساب سے مجھے سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہاں میں واحد مسلمان پاکستانی ہوں اور مسلمان ہونے کے باوجود میرا شمار غیر مسلموں میں ہوتا ہے۔
میرا پتہ نہیں اس کے بعد آنے والی زندگی میں کیا بنے گا، مگر میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کی خاطر کبھی حرام نہ کماؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بیاہ کر لاؤ تو اسے اپنی اولاد جیسا سمجھو۔ میں نے جو غلط کیا اس کی سزا پا رہی ہوں، یہاں تک کہ زبان سے اب میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی، معافی نہیں مانگ سکتی، مگر دل میں ہر وقت مانگتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے جیسی غلطی میری اور کوئی بہن نہ کرے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک